بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام سات سمندر پار کے ساتھ سردار جنید بہادر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، دنیا بھر کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آن لائن تعلیم کی جانب زیادہ بڑھ رہی ہیں پوسٹ کووڈ 19 کے بعد ہی۔ دنیا میں یہ جو کووڈ 19 کا سلسلہ ہوا، اس نے ایجوکیشن کے اسپیکٹرم کو اچھا خاصا تبدیل کر لیا ہے۔ اب دنیا کی زیادہ تر یونیورسٹیز کے اندر کورسز آپ آن لائن بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ یونیورسٹیز میں فزیکلی بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اور دنیا میں جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز پاکستان کے اندر تعلیم دینے کی کوشش کر رہی ہیں یا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو کے پروگرام رن کر رہی ہیں، اس کا پاکستان کی ایجوکیشن کے اسپیکٹرم کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ پاکستان کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا یہ انٹرنیشنل ایجوکیشن سے کچھ استفادہ حاصل کر کے اپنے اندر ایوولوشن لے کر بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جس میں خاص طور پر سکولز ایجوکیشن ہے، اس میں برٹش کونسل پاکستان کا کیا کردار ہے؟ یہ جو برٹش کونسل پاکستان میں بیٹھا اور ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالر کا بجٹ خرچ کیا جاتا ہے اور اسے حاصل بھی کیا جاتا ہے، اس کا پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کو اب تک کیا فائدہ حاصل ہوا ہے؟ انٹرنیشنل جو اسٹوڈنٹ باہر جاتا ہے واپس آ کے پاکستان کی خدمات سر انجام دینے میں کس حد تک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے؟ ساتھ ہی اب ایک نیا اسپیکٹرم آف ایجوکیشن آ گیا، پیراڈائم بلکہ کریٹ ہو گیا ایجوکیشن کا، جس میں آپ بہت سارے آن لائن کورسز کرتے ہیں، ٹیکنیکل کورسز کرتے ہیں، یوڈمی اکیڈمیز ہیں، بہت ساری ای ڈی ایکس کے اندر کورس کرتے ہیں، یا ڈفرینٹ طرح کے پلیٹ فارمز اور ایپس بن گئی ہیں جن میں آپ کو باقاعدہ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بجائے مفت کچھ کورسز کرتے ہیں اور کچھ کے لیے سرٹیفکیٹس کے لیے پیسے دیتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت ساری تعلیم مل جاتی ہے۔ پھر یوٹیوب کا پورا ایک پیراڈائم کریٹ ہوا جس نے یونیورسٹی کو، آپ بہت ساری دنیا کی یونیورسٹیز کو آپ کے ہاتھ میں لا کر بٹھا دیا۔ اب یہ جو جتنا بڑا ایجوکیشن کا ایک نیا اسپیکٹرم کریٹ ہوا ہے، ہمارے تعلیمی ادارے جو پاکستان کے اندر ہیں، یونیورسٹیز اور سکولز، وہ اس پیٹرن کے اندر اپنے آپ کو کہاں تک لے کر جا پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس، ہمارے تعلیمی اداروں کے پاس وہ سارے ٹولز موجود ہیں کہ ہم انٹرنیشنل ایجوکیشن کو پاکستان کے اندر پروموٹ بھی کریں اور اس کا حصہ بن کے اپنے آپ کو امپروو بھی کریں؟ آج کے اس پروگرام میں میرے پاس جو دونوں مہمان شخصیات موجود ہیں، یہ انتہائی اہمیت کے حامل اس حوالے سے کہ ایک تو انٹرنیشنل ایجوکیشن کے بارے میں ان کے پاس انفارمیشن بھی اور ڈائریکٹلی انٹریکٹ بھی کرتے ہیں انٹرنیشنل ایجوکیشن کے ساتھ، اور دوسرا میرے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان جو کہ یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے پاس مہمان موجود ہیں وہ عثمان خالد صاحب ہیں۔ آپ برٹش کونسل پاکستان کے سینئر مینیجر ہیں ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اور میرے پاس جو دوسرے مہمان موجود ہیں آپ ہیں پروفیسر ذکریہ ذاکر صاحب۔ آپ اس وقت وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف اے جے کے آزاد جموں کشمیر پونچھ راولہ کوٹ۔ سب سے پہلے بات کا آغاز کرتے ہیں عثمان خالد آپ سے۔ عثمان، یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کا نیا پیراڈائم ہے، آپ چونکہ برٹش کونسل میں بیٹھے ہیں اور آپ انٹرنیشنل ایجوکیشن کو پاکستان کے اندر ڈیل کر رہے ہیں، اس کا پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ایگزیکٹلی؟ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں سائڈیں بتائیے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ یہاں مجھے بلانے کے لیے۔ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے آج یہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اگر امپیکٹ کی بات کی جائے اور پہلے اس کو سمجھا جائے انٹرنیشنل ایجوکیشن کو، ہوا یہ کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان میں کئی سالوں سے ایگزسٹ کرتی تھی۔ مطلب انٹرنیشنل ایجوکیشن میں بھی آپ دو قسم کی انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے کہ آپ کچھ لوگ پاکستان سے باہر پڑھنے جاتے ہیں، جی، کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے باہر کی یونیورسٹیز کے کورسز یہاں پہ کرے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی فیسلٹی جو ہے کئی سالوں سے جو ہے یہاں پہ دی جا رہی تھی۔ یہ پینڈیمک کے بعد سے لوگوں کو زیادہ جو ہے احساس ہونے لگا کہ یہ آن لائن کورسز اور اس طرح کی چیزیں بھی کرائی جا سکتی ہیں۔ اس کا امپیکٹ کی اگر بات کی جائے تو اوور آل انٹرنیشنل ایجوکیشن کا امپیکٹ بھی آج سے نہیں ہے۔ جو کتابیں، جو کریکولم، جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، وہ شروع سے اگر آج سے 50 سال پہلے جا کے بھی آپ ٹیکسٹ بکس دیکھیں، کتابیں دیکھیں، سلیبس دیکھیں، تو اس میں انٹرنیشنل ایجوکیشن کی بات ہوتی رہی۔ یہ نہیں رہا کہ صرف پاکستان میں پاکستان سے ہی ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہوں۔ تو وہ امپیکٹ جو ہے وہ بالکل ہے اور اچھا امپیکٹ نظر آ رہا ہے۔ اس میں ایک چیز جو اب اچھی کمپٹیشن جو ایک شروع ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے اسٹینڈرڈس کو اس طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو انٹرنیشنل لیول ایجوکیشن باہر ملکوں میں، یو کے میں، کینیڈا میں، یو ایس میں اور ملکوں میں ہو رہی ہے، تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اسی لیول کی، اسی اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن پاکستان میں مہیا کی جائے۔ جیسے کہ عثمان ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ انٹرنیشنل جو اسکول سسٹم پاکستان کے اندر چل رہے ہیں ان کے اپنے کریکولمز ہیں، تقریباً 7-8 ڈفرینٹ طرح کے کریکولمز پاکستان میں اس وقت آتھرائزڈ ہیں اور پڑھائے جا رہے ہیں، مگر ہمارے جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم ہے یا ہماری جو یونیورسٹی کا ہمارا جو سلیبس ہے، کریکولم جو ہمارا ہے، اس کے ڈیزائن میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ کیا یہ آپس میں انٹر لنک نہیں ہو پا رہا؟
یا انٹرنیشنل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے اندر وہ سپورٹ پرووائڈ نہیں کر پا رہے؟ جیسے کہ میں آپ کے بہت سارے ایونٹس میں گیا اور میں نے دیکھا کہ آپ یہاں پر لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ طریقے سے کیسے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر بنا سکتے ہیں. کیا بنیادی چیزیں جس کی وجہ سے وہ پوری ٹرانسلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے انٹرنیشنل ایجوکیشن پاکستان کے اندر؟ اگر اسکول ایجوکیشن لیول پہ بات کی جائے تو برٹش کاؤنسل کی کافی کاوشیں رہی ہیں اس میں کہ جو ٹیچرز کلاس روم میں پڑھا رہے ہیں ان کو اس طرح سے پڑھانا سکھایا جائے کہ وہ جب چیز پڑھا رہے ہیں تو وہ رٹا نہ لگوا رہے ہوں بچوں کو، باقاعدہ آپ کو جو ہے پریکٹیکل ایگزامپل کے ساتھ سکھایا جائے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ رہا ہے، ہمارا جو اسیسمنٹ کا سسٹم ہے اس میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو ہمارے ایگزام کے پیپر چیک کر رہا ہے میٹرک بورڈ میں، انٹر بورڈ میں، اس کو وہی سوال چاہیے جو اس کے پاس جو جواب لکھا ہوا ہے. اگر اسٹوڈنٹ وہ جواب لکھ دیتا ہے تو پورے مارکس مل جاتے ہیں، اگر اسٹوڈنٹ اپنے دماغ سے کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو مارکس کٹے آتے ہیں. یہ سب سے جو بڑا اگر آپ مجھے مسئلہ سمجھیں نا جو پاکستان اور پاکستان سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے سوچنے، بچوں کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے جو ہے نہیں سکھایا جا رہا، ان کو صرف یاد کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ یاد کر لو، یہ لکھ لو، جو مارکس مل جائیں گے. برٹش کاؤنسل جو ہے کئی سالوں سے صرف ایسا نہیں کہ ان اسکولوں کو جو کہ کیمبرج کی یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں وہ یا اے لیولز والے، ہر قسم کے لو کاسٹ پرائیویٹ اسکول جو میٹرک کے اسکولز ہیں یا کوئی گورنمنٹ اسکولز ہیں ان سب کو جو ہے ٹیچرس کی ٹریننگ کرا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اور اس میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ٹیچرس کو سکھائیں کہ کس طرح سے انٹریکٹیو بنائیں کلاس روم کو. اس پہ ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آج سے اگر آپ 30 سال پہلے کی اگر حالات دیکھتے ہیں ٹی وی پہ تو آپ کے پاس ایک چینل آ رہا ہوتا تھا. اگر آپ کو کارٹون دیکھنا ہوتا تھا تو آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا صبح میں، اس وقت کارٹون دیکھ لیا تو آپ نے دیکھ لیا. اب آپ کے پاس 50 چینل ہیں کارٹون کے، درست بات. 50 جگہ سے انفارمیشن آ رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج بھی جو ہے وہی بلیک بورڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہی ون وے کمیونیکیشن میں پاکستان میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے سارے ذرائع ہونے کے باوجود وہ ہماری بات کو سنیں گے اور سمجھیں گے. تو ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. بالکل سوال اگر کلاس روم میں بچہ سوال کرے گا تو ہی آپ کو لگے گا کہ یہ کلاس روم میں کوئی تعلیم دی جا رہی ہے اور اس سے کوئی سیکھ سکتا ہے. پروفیسر ذکریہ ذاکر صاحب، آپ ہمیں ایک بات بتائیے کہ یہ جو یونیورسٹیز ایجوکیشن سسٹم ہے، آپ اس وقت یونیورسٹی آف پونچھ اے جے کے میں وی سی بھی ہیں جو کہ آزاد کشمیر کا وہ ایک ریجن ہے جہاں پر سب سے زیادہ ایجوکیشن ہے اس وقت. یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے دور افتادہ علاقے بھی ہیں وہاں پر بھی لوگ تعلیم کو کیسے اپروچ کرتے ہیں؟ جیسے کہ اگر آپ ہم ایگزامپل دیں اپنے پڑوسی ممالک کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ خان اکیڈمی اور ڈفرینٹ اکیڈمیز کے ذریعے لوگ اپنے بہت سارے کورسز پہلے سے ہی کر لیتے ہیں. آپ کا کیا انٹریکشن ہوتا ہے اور آپ اس اوورسیز انٹرنیشنل ایجوکیشن کا پورا ایک جو سیٹ اپ ہے جس کا انٹریکشن ہو رہا ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، پینیٹریشن ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ اپنے یونیورسٹی میں اس کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت ہی اہم ٹاپک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہم نے ایک بائنری ڈویژن بنائی ہے انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ لوکل ایجوکیشن، تو ٹو می یہ کوئی اتنی یہ دو اچھی ٹرمینالوجی نہیں ہے. جو بھی ہائی پرائمری اسکول کے بعد جو بھی ایجوکیشن ہے اسینشیلی انٹرنیشنل ایجوکیشن ہے، کیونکہ اس وقت ہم ایک گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں. اس وقت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، گلوبل کنیکٹیویٹی ہے، تو آل سارٹ آف ایجوکیشن از اے گلوبل اینڈ انٹرنیشنل ایجوکیشن. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو اس کا لوکل اور انٹرنیشنل کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، اس کی ایک ہی ڈائمینشن ہے کہ پوری دنیا میں جیسے فزکس آپ نے پڑھانی ہے تو پوری دنیا میں جو فزکس پڑھائی جا رہی ہے وہی پڑھائیں گے نا. ہم نے لوکل تو کوئی فزکس ایجاد نہیں بالکل درست بات، نہ ایجاد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایک تو بات یہ کلیئر رہنی چاہیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے گفتگو کر رہے تھے جس سے میں نے اخذ کیا ہے کہ بھئی جو ایجوکیشن ہے یہ پوسٹ کووڈ ورلڈ میں، پوسٹ کووڈ سینیریو میں پاکستان کی جو یونیورسٹی ہیں آیا یہ جو ہے فیس ٹو فیس ایجوکیشن سے آن لائن ایجوکیشن کی طرف آئی ہیں؟ تو یہاں دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو ہے ایشوز ٹول کا کہ کیا ہمارے پاس اویلیبل ہے لیپ ٹاپ، کیا لیپ ٹاپ پہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ چلتا ہے، کیا اس میں کیپیسٹی ہے جو لانگ سائنٹیفک انفارمیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی. یہ تو آ گئی آپ کی کنیکٹیوٹی ٹیکنیکل ایشوز. دوسری بات آ جاتی ہے کلچر کے ایشوز کہ آیا آپ کس حد تک اس سے اکسٹمڈ ہیں، یوز ٹو ہے.
دیکھیں ہماری جو اس وقت اکثریت ٹیچرز ہیں جو تھوڑے سے سینئر ٹیچرز ہیں وہ ٹیکنالوجی مائگرینٹ ہیں کہ جب ٹیکنالوجی آ گئی تو وہ اس میں داخل ہوئے. جیسے when I was school boy, ایون کالج میں جب میں تھا تو کوئی کمپیوٹر انٹرنیٹ یا لیپ ٹاپ نہیں تھا. تو جو ہماری ٹیچرز کی اکثریت پروفیسر ہے صاحب ایک وہ بات بتائیے گا کمفرٹیبل نہیں ہے یہیں پہ، انٹرنیٹ پہ. ایک سوال میرا لیجیے گا کہ اگر انٹرنیشنل ایجوکیشن اور پاکستان کے اندر ایجوکیشن ظاہر ٹاپک ایک ہے، انفارمیشن ایک ہے، ساری چیز ایک ہے، بالکل درست بات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، مگر دوسری جانب ہمارا پاکستان کا اسٹوڈنٹ جب ان ایجوکیشن سسٹم کے اندر سے پڑھ کر نکلتا ہے تو وہ انٹرنیشنل ایجوکیشن کے کسی یونیورسٹی کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہماری فیکلٹی کی ٹریننگ یا ہمارے پاس جو ٹیچرز ہیں جو موجود پڑھانے کے لیے شاید ان کے پاس انف انفارمیشن نہیں ہے، یا ہم انٹرنیشنل ایجوکیشن کے مقابلے میں اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا نہیں پا رہے. ایگزیکٹلی ایشو کیا ہے کہ ہمارا طالب علم جب کہیں جا کے امریکہ یا کینیڈا یا یو کے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیسک سٹینڈرڈ کو پورا نہیں کر پا رہا ہوتا؟ دیکھیں میں آپ کی آبزرویشن پہ جزوی طور پہ ایگری ہوں. ان ویریس ایسپیکٹ ہمارا جو طالب علم ہے بہت ریزیلینس کے اعتبار سے بعض اوقات یورپین اور نارتھ امریکن سے بیٹر پرفارم کرتا ہے. میں اس کی دو ڈائمینشن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو جیسے مثال کے طور پہ میں 10 سال جرمنی میں رہا ہوں، پی ایچ ڈی کے علاوہ کچھ ٹیچنگ پروفیسرل اسائنمنٹس بھی تھیں. اب تھوڑی سی جب سنو پڑتی تھی وہاں تو وہ جو لوکل اسٹوڈنٹ تھے وہ غائب ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیکن جو فورن اسٹوڈنٹ تھے اسپیسیفکلی پاکستانی اسٹوڈنٹ وہ آ جاتے تھے. تو یہ کیونکہ ہارڈ شپس کے عادی ہیں، اتنی مثال کے طور پہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ٹرین نہیں بھی ہے تو یہ آ جاتے ہیں. تو ایک تو ان میں ریزیلینس زیادہ ہے کیونکہ ہارڈ شپس ان میں دیکھنی. جیسے میں مثال دوں، میں اوکاڑا یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھا. اوکاڑا ایک گرم علاقہ ہے، ایک بھی کلاس روم میں ایئر کنڈیشنر نہیں تھا، لیکن بچوں نے کبھی اس پہ سٹرائک نہیں کی. وہ ہیپیلی پڑھتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے گھر کے قریب یونیورسٹی ہم پڑھتے ہیں. تو اس اعتبار سے تو ہمارے اسٹوڈنٹ میں ریزیلینس زیادہ ہے. اب دوسری بات یہ ہمارے ہے راولہ کہ کوٹ ہمارا آزاد کشمیر کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ جب انٹرنیشنل جائیں گے تو ان کو سخت موسم کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پہلے سے اس کے لیے اپنے آپ کو اڈیپٹ کیے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ دے گونا بی وے بیٹر دین اینی ادر اسٹوڈنٹ فرام سینٹرل پنجاب. دیکھیں بڑی میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں، اب ہماری ایک بچی جو ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتی ہے، اور جتنی ہماری جسے کہتے ہیں کمفرٹیبل پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، اگر وہ ان مسائل کو برداشت کر لیتی ہے تو میرا خیال ہے ویسٹ میں تو سسٹم بہت بہتر ہے. لیکن اب ہم تھوڑا سا ایکڈیمکس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ایکڈیمکس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ اتنی کریٹیکل نہیں ہے، وسائل بھی کم ہیں اور زیادہ سوال کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. اور ایک جیسے میرے پہلے جو کولیگ ہے بات کر رہے تھے، رٹا سسٹم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جو دنیا کے ٹاپ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کے ساتھ مقابلے میں ہماری پرابلمز ہیں. لیکن یہاں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ایکڈیمک اچیومنٹس میں جو سب سے اہم ویریبل ہوتا ہے وہ بچے کی ایسپیریشنز، اورینٹیشن اینڈ کمٹمنٹ ہوتی ہے. انیشیلی یہ بچہ جاتا ہے تھوڑی سی ہارڈ شپ فیل کرتا ہے، لیکن اپنی محنت سے، اپنی ریزیلینس سے، اپنی کمٹمنٹ سے اوورکم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب بات دوسری آ گئی، دیکھیں ہماری بہت سی یونیورسٹیوں میں دو پرابلم ہے. ایک تو وہ انڈر فنڈڈ ہے، جیسے ایکوپمنٹ پراپر نہیں ہے، لیب میں کیمیکل نہیں ہے. اب بکس جو ہیں بہت ایکسپینسو ہیں. جیسے ایک جو اور خاص طور پہ فورن کرنسی کے ایشوز کی وجہ سے اب اگر ایک بک جو ہے وہ 50,000 روپے کی ہے تو ہماری لائبریری نہیں خرید سکتی، یا 2 کروڑ کا ایکوپمنٹ، 10 کروڑ کا ایکوپمنٹ ہر یونیورسٹی نہیں خرید سکتی. اچھا ایک نیا ڈائمنشن کی طرف آتے ہیں پروفیسر عثمان. لیکن ایکیڈیمکلی دیکھیں یہ چیزیں جب ہم کرٹیکل تھنکنگ بنائیں گے، ایک کلچر بنائیں گے، اپنا ایک کلچر آف سائنس بنائیں گے، تو اس سے پھر اسٹوڈنٹ بڑا جی
प्रोफेसर साहब हम टेलीफोन आपके लैब्स पास वापस आते हैं, पहले हम उस्मान से एक और बात पूछ लें, यहाँ पर एक नया पैराडाइम शिफ्ट लेते हैं अपनी डिबेट के अंदर। आजकल एक दुनिया में ट्रेंड चल गया है जो नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जैसे कि ये सर्टिफिकेशन, आप मुख्तलिफ तरह की प्रोग्राम लर्निंग करते हैं, बल्कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ये जो, और या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये बिल्कुल नई तरह की फील्ड है। और इन फील्ड्स के हवाले से एक नया पैटर्न आ गया है कि आप इन चीज़ों को यूट्यूब से या डिफरेंट वेबसाइट और ऐप से लर्न कर सकते हैं और वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ये देखा जाता है कि ज़्यादातर बच्चों का अब इन्वॉल्वमेंट इनटू ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं रही है, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा मैं डिग्री पूरी हासिल करूँगा, 4 साल की मेहनत करूँगा, पैसे दूंगा और उसके बाद मैं कहीं ना किसी मुकाम पर जाके पहुँचूँगा। इससे बेहतर है कि मैं प्रोग्रामिंग का कोर्स कर लूँ, मैं पाइथन लर्निंग का कोर्स कर लूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लूँ, उसके बाद मैं पैसे कमाना शुरू कर दूँगा। आपको क्या लगता है कि ये जो नॉन ट्रेडिशनल वेज़ हैं ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को नुकसान पहुँचा रहे हैं या ये भी कहीं ना कहीं हमें मददगार साबित हो रहे हैं? ये जो अब चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, ये कई सालों से हमारे साथ होता रहा है। पहले भी हमारे यहाँ टेक्निकल कोर्सेज होते थे जिसमें कोई स्किल्स सिखाए जाते थे बच्चों को जो उनको काम आता था। अभी जो है मैं रिसेंटली जो चीज़ें देख रहा हूँ उसमें मुझे नज़र ही आ रहा है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे जो किस तरफ लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि ये जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना, आप इधर आएँ, स्किल सीखें और पैसे कमाएँ। अभी मैं एक रिसेंट उस पर रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें जो सक्सेस रेट है वो सिर्फ 3% है। अगर 100 लोग इन चीज़ों पे काम करने लगते हैं तो 3% ऐसे लोग हैं, 3 लोग ऐसे होते हैं जो कि कुछ कमा भी रहे होते हैं। बहुत सारे लोग अभी मैं ये भी देख रहा हूँ जो उन्होंने 3-3, 4-4 साल का गैप ले लिया है इस चक्कर में कि हम स्किल सीखेंगे और अपना काम करेंगे, वो वापस से आ रहे हैं क्योंकि एक डिग्री जो है वो आपको अगर पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान में डिग्री तो आपको चाहिए। अब इसके हवाले से, डिग्री के हवाले से कई बातें पहले सुनिए कि डिग्री डिग्री होती है, लेकिन उस तरह की डिग्री तो चाहिए पाकिस्तान में आपको। तो मैं कहता हूँ कि स्किल्स आप सीखना चाहते हैं आप बिल्कुल सीखें, लेकिन आप ये ना करें कि अपनी एजुकेशन छोड़ दें। उसके लिए एजुकेशन करते रहें साथ साथ, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप प्रोग्रामिंग सीख लें या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, बिल्कुल अच्छा काम है, यही फ्यूचर है और इसमें काफ़ी चीज़ें आप अर्न भी कर सकते हैं, पैसे भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि एजुकेशन को ना छोड़ें, ये उसका नेमो बदल नहीं है। एक और चीज़ भी है जो कि ज़्यादा आजकल मुतारिफ होती जा रही है कि आजकल किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती, नॉन बुकिश हम लोग हैं जिस दौर में रह रहे हैं। ये जो नई मिलेनियल है इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन वीडियोज़, वीडियोग्राफी या डिफरेंट तरह के ग्राफिक्स से चीज़ें लर्न करने की कोशिश करते हैं, विजुअल लर्निंग ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से भी ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल लर्निंग मिलती है जो कि थोड़ा सा आपको पता होती है चीज़, ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग इनटू द थिंग्स नहीं होती। जो आप ब्रिटिश काउंसिल की सतह पे ज़्यादातर हायर एजुकेशन को डील करते हैं, आप इन चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं और क्या इन चीज़ों से आप लोगों को अवेयर करते हैं जो हमारी फैकल्टी पाकिस्तान के अंदर है कि वो ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम के अंदर इन तमाम अवामिल का ख्याल रखें? मैं इस पर आपको एक बात बताता हूँ। मैं 9 साल से जो है इससे पहले 9 साल मैंने जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिंध और बलूचिस्तान में हेड किया ब्रिटिश काउंसिल में, तो हमारी काफ़ी इंटरेक्शन रहती थी स्कूल्स के साथ। तो जब हम स्कूल में ट्रेनिंग कराने जाते थे, जैसे कि सर भी अभी जिक्र कर रहे थे, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तरह की डिजिटल लिटरेसी, इन चीज़ों के ऊपर हम ट्रेनिंग कराने जाते थे। जब हम एक स्कूल गए और वहाँ पे मैंने वैसी टीचर से पूछा कि आप लोग आजकल क्या पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने बताया उर्दू में हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है सुबह का समा। तो मैंने बोला अच्छा कैसे पढ़ाते हैं? कहते हैं हम इनको जो है बच्चों को तस्वीरें दिखाते हैं, ड्राइंग दिखाते हैं, उनसे ऐसे लिखवाते हैं और ये करते हैं। उस पूरे उन्होंने जो मुझे बात बताई उसमें ये ज़िक्र नहीं था कि बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि सुबह तो वहाँ पे भी होती है। उनको हम दिखाते नहीं हैं कि यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें हम जो है उस ज़राए के ऊपर बात करने लगते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला कि और कोई तरीका है? नहीं, हमारे पास तो टीवी नहीं है, हमारे पास तो एलईडीज़ नहीं है, हमारे पास प्रोजेक्टर्स नहीं है, हम बच्चों को कैसे सिखाएँ? तो जब मैंने उनको ये वाली बात की कि आपके पास तो बिल्कुल 4D 5D सिस्टम है कि आप बच्चों को बाहर लेके जाएँ और इनको दिखा दें कि सुबह का समा क्या है और उनकी समझ में आ जाएगा, तो उनको लगने लगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो है सिर्फ ज़राए के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। और इतनी बात करते हुए मैं आपका सवाल जो मेन था वो वाला भूल चुका हूँ, मुझे दोबारा से बताइएगा आपने सवाल क्या किया था? आपके पास सवाल दोबारा लेकर आएंगे। खातिन हज़रात, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे और प्रोफेसर ज़करिया साहब से ये पूछेंगे कि जो इंटरनेशनल एजुकेशन के अंदर रिसर्च का पैराडाइम है वो पाकिस्तान के साथ सिमिलर क्यों नहीं है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک خواتین و حضرات. اچھا عثمان, جو بات میں اصل میں پوچھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو نان ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے, اس میں ایک چیز آ گئی ہے ویڈیوگرافی, جس میں آپ بک سے ہٹ کر اب چیزوں کو دیکھ کر لرن کر رہے ہیں. تو آپ کی ٹریننگ جو ہائر ایجوکیشن کو لے کر برٹش کونسل پاکستان میں چل رہا ہے, آپ اس کے اوپر کوئی ٹریننگ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اب بہت سارے کورسز آن لائن ہیں, اور خاص طور پہ برٹش کی یونیورسٹیز ڈائریکٹلی بہت سارے کورسز آن لائن پاکستان کے اندر پڑھاتی ہیں, تو وہاں پر کتاب کا ٹرینڈ بہت کم ہو گیا ہے. بک کے ٹرینڈ کو یا آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایبسلیٹ ہو گیا ہے, یا آپ اس کو واپس لانے کے لیے کچھ تگ و دو کر رہے ہیں؟ اس کے سب سے پہلے تو کہوں گا کہ جو بکس کا کلچر ہے کبھی بھی آبسلیٹ نہیں ہو سکتا. بکس جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی آپ کے ساتھ رہیں گی, لیکن اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کا طریقہ ایک نہیں ہوتا. اگر ایک کلاس میں 10 بچے ہیں تو ان میں سے ہو سکتا ہے 3 ایسے ہوں جو کہ بک سے پڑھ کے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں, 3 ایسے ہوں جو اگر ویڈیو دیکھتے ہوں تو زیادہ سمجھتے ہوں, 3 ایسے ہوں جو انٹرنیٹ پہ خود سرچ کرتے ہو. تو ہر کسی کا الگ الگ طریقہ ہے, اس میں آپ کسی ایک طریقے کو غلط یا صحیح نہیں کہہ سکتے. اگر میں کیونکہ برٹش کاؤنسل سے ہوں تو میں اگر یو کے ایجوکیشن سسٹم کی بات کروں تو وہاں پہ ایسا نہیں کہ بکس کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. بکس کو ختم نہیں کیا گیا ہے, لیکن یہ جو 3-4 میڈیمز ہیں ان کو ملا کے جو ہے آفر کیا جا رہا ہے, جس سے ایک ویرائٹی آ گئی ہے بچوں کے پاس سمجھنے کی. تو ان کو میوزک بھی اس میں انوالو کر دی گئی ہے, ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں, فیلڈ ٹرپس بھی کرائے جا رہے ہیں, اور ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنرشپس بھی کرا رہے ہیں, تاکہ وہ صرف گلوبل سٹیزن شپ کے یہاں پہ ابھی ذکر ہوا ہے, تو گلوبل سٹیزن بنایا جا رہا ہے بچوں کو یو کے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. ہمارے یہاں جو ہے مغل امپائر کے بارے میں جب مجھے اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کتاب سے, تو میں ابھی ایک مووی دیکھ رہا تھا تو مجھے اس سے احساس ہوا کہ میں نے جو پڑھا سمجھا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا. جب میں نے مووی دیکھی تو مجھے ایگزیکٹلی سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا یہ وہ تھے, اور ویژول لرننگ تو وہ پاورفل ہے. پروفیسر ذکریہ ذاکر صاحب, ایک بات بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کے ساتھ جب ہم اپنا تعلیمی نظام کا موازنہ کرتے ہیں یونیورسٹی لیول کے اوپر خاص طور پر, تو ایک بڑا سوال ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی. یعنی کہ اگر ہم انٹرنیشنل جو جریدے ہیں, جو جرنلز ہیں, ان تک ہمارے طالب علم کی رسائی اتنی نہیں ہے. ہم نیچر میں پبلیکیشن بہت کم کرتے ہیں, اور ہماری یہ جو ریجنل چھوٹے چھوٹے ہم نے جریدے بنائے ہوئے ہیں انہی کے اندر پیپر پبلش کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ, ہماری ریسرچ اتھینٹک نہیں ہے, یا ہمیں انٹرنیشنل ریسرچ کے پورے پیراڈائم کی سمجھ نہیں آئی ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا جو ریسرچر ہے وہ انٹرنیشنل نہیں ہو پا رہا؟ تھینک یو ویری مچ جی. دیکھیں اس میں ہمیں تھوڑا سا ہولسٹک دیکھنا پڑے گا. کنڈکشن آف ریسرچ کوئی اسٹینڈ الون ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ جیسے یہ کوئی چیز ہے, سالڈ چیز ہے, اسے بائی کر لیں گے, زیادہ پیسے کریں گے تو زیادہ وہ کوموڈٹی آ جائے گی. دیکھیں ریسرچ کے لیے 2 چیزیں اہم ہوتی ہیں, ایک ریسرچ کلچر ہوتا ہے اور دوسرا ریسرچ سپورٹنگ ایکولوجی ہوتی ہے اور انوائرمنٹ ہے. ابھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جی جی. دیکھیں نا, ہم بایو کیمسٹری کی تعلیم دیتے ہیں, ہم فارماسیوٹیکل کی تعلیم دیتے ہیں, بہت اس میں ایڈوانس ریسرچ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہماری یونیورسٹی کے باہر تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری کوئی نہیں ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. وہ تو سمپل دوسرے ممالک سے کیمیکل منگوا کے اور ان کو پیک کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بہت ایڈوانس ریسرچ کر بھی لے گا تو اس کی ریسرچ کی اپلیکیشن کیا ہوگی, کیونکہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو تو پیکنگ کرنے والے مزدور چاہیے, کیونکہ ایک کیمیکل کسی ملک سے آ رہا ہے, دوسرا کیمیکل کسی ملک سے آ رہا ہے, اس کو صرف پیک کر رہے ہیں. یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ریسرچ جیسے مثال کے طور پہ جو جرمنی کی ریسرچ ہے میکینیکل انجینئرنگ کی یا الیکٹریکل انجینئرنگ کی, وہ بہت اسٹرانگ ہے کیونکہ یونیورسٹیوں کے ارد گرد بہت اسٹیٹ آف آرٹ انڈسٹری ہے. وہ اس انڈسٹری کو فنڈ کرتی ہے, وہ ریسرچ کو فنڈ کرتی ہے. یونیورسٹی انڈسٹری کولیبریشن ہے. دیکھیں ہم یہ بڑی بات کرتے ہیں کہ یونیورسٹی انڈسٹری کولیبریشن کریں, کس چیز کا کولیبریشن کریں. یہاں پر پروفیسر صاحب ایک سوال لے لیجئے, ایک اور سوال لے لیجئے, ایکسٹینڈڈ سوال لے لیجئے. جیسے کہ ہم یو کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 3 سال کے بعد چوتھے سال کا پروگرام کوآپ پروگرام ہوتا ہے, اس میں آپ کسی انڈسٹری کے سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ ماسٹرز پروگرام کینیڈا کے اندر دیکھتے ہیں یا آسٹریلیا میں دیکھتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کے پروگرام کی آخر میں جو پریکٹیکم ہوتا ہے وہ انڈسٹری کے اندر ہوتا ہے. یو کے اندر تو باقاعدہ کوآپ پروگرام میں بہت ساری کمپنیز آ کے یونیورسٹیوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں.
تو ہمارے یہاں نہیں، یہی میں یونیورسٹیز بات کیا کر- کمپنیوں کو اٹریکٹ نہیں کر پا رہی، یا کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ کہ ہماری جو نہیں، دو یونیورسٹیز ہیں باتیں- ان کا اسٹوڈنٹ ڈائریکٹلی لینڈڈ انٹو دا انڈسٹری نہیں کر پاتا؟ دیکھیں، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ کیسے، کس انڈسٹری کو آپ اٹریکٹ کریں گے؟ کون سی انڈسٹری ہے ہماری جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سائنٹیفک ایکٹیویٹی کر رہی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر بزنس کی ایک ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تو جو ہماری بڑی بڑی بزنس آرگنائزیشن ہے وہ کتنا ایتھیکل بزنس کر، اگر ہمارا جو فارماسیوٹیکل کا ریسرچر ہے وہ جاتا ہے تو جیسے میں نے عرض کیا انڈسٹریز میں تو ساری پیکنگ ہو رہی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے باہر جو انڈسٹریل انفراسٹرکچر ہے اس کی سائنٹیفک کوالٹی اور پروڈکٹیوٹی کیا ہے، یہ ریلیونٹ ہے. اگر آپ کی انڈسٹری انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہے تو آپ کی ریسرچ کیسے انٹرنیشنل لیول کی ہو جائے گی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں ہم اسیوم کیا کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارے کہتے ہیں جی یونیورسٹی میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. اور بھائی آپ کے معاشرے میں کتنا کریٹیکل تھنکنگ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کی سوچ جو ہے وہ لمیٹڈ بنائی جاتی ہے. فرض کیا ایک بہت کریٹیکل تھنکنگ والا بچہ سوسائٹی میں چلا جائے گا اور زیادہ کریٹیکل کوسچن کرے گا تو اس کے جیل جانے کے بھی چانسز ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کریٹیکل تھنکنگ ہو یا اسٹیٹ آف دی آرٹ ریسرچ ہو، اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے آپ کی سوسائٹی اور انڈسٹری کے ساتھ ہے. ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے یو کے میں 5th سیمسٹر بچہ جا کے انڈسٹری میں سیکھتا ہے، اب ہماری یہاں کون سی انڈسٹری ہے جو ایکیڈیمکلی اور سائنٹیفکلی اتنی ایڈوانس ہے؟ ان کا ریسرچ ڈیولپمنٹ سیل میں قرض کروں ہمارے مگر ایک بات بڑے پروفیسر بڑے صاحب جو بتائیے، انڈسٹریل ایک بات یہاں پر جوائنٹ ہے ان کا ریسرچ آرگیومنٹ، ڈیولپمنٹ کا سیل ہی کوئی ایک نہیں. آرگیومنٹ لیجئے گا کہ یہی بچہ پاکستان سے جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے یو کے جاتا ہے، کینیڈا جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، یو ایس اے جاتا ہے، وہاں پر کریٹیکل تھنکنگ بھی پڑھتا ہے، یہ اسی سماج کا حصہ ہوتا ہے، یہیں سے جاتا ہے اور وہاں جا کے اس سماج میں یہ بدل بھی جاتا ہے. اگر اس کا مطلب ہے کہ بالکل بدل پوٹینشیل جاتا ہے. پاکستان کے سٹوڈنٹ کے پاس ہے، یونیورسٹی اگر اس پوٹینشیل کے مطابق اس کو بہتر مواقع مہیا کرے کہ وہ اپنے کریٹیکل تھنکنگ کو جلا بخش لے، تو وہ ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک کریٹیکل تھنکر بن سکتا ہے. یونیورسٹی کی طرف سے پرابلم زیادہ لگ رہی ہے سامنے، سوسائٹی کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ بلیم شفٹنگ از ناٹ ویری ٹرو. دیکھیں میں ایک عرض کروں، میں پوٹینشیل کی بات نہیں کر رہا، میں انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جی جو اوور آل سوشل پولیٹیکل اور اکنامک ایکولوجی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے جب یہ بچہ کینیڈا جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، یورپ جاتا ہے تو وہاں یہ دیکھتا ہے وہاں کا اوپن ایکیڈیمک کریٹیکل ایکیڈیمک انوائرمنٹ پلس سائنٹیفک انفراسٹرکچر پلس فیسلٹیز پلس ہائی کوالٹی ٹیچنگ، تو یہ اس کے لیے بڑا ریوارڈنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کی فنڈنگ کی پرابلم ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ جب وہ سوسائٹی میں جاتا ہے، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سوسائٹی میں کتنی بزنس میں ایتھیکل پریکٹسز کو ہم اپ ہولڈ کرتے ہیں جس سے یہ ایتھکس سیکھ لے گا، کتنی یہ دوسری اچھی باتیں سیکھ لے گا. میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، سوسائٹی جو یونیورسٹی ہے یہ سوسائٹی کا آرگینک ایک پارٹ ہے. جیسے اگر جسم میں کوئی پرابلم ہے، انفیکشن ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی جسم میں انفیکشن ہے نا، کڈنی کو تو کوئی انفیکشن نہیں ہے، کڈنی تو بالکل ٹھیک ہے. بلڈ ہر جگہ سرکولیٹ کرتا ہے. اسی طرح سوسائٹی کے جو پرابلم ہوتے ہیں، سوسائٹی کے جو انٹلیکچوئل پرابلمس ہیں، سوسائٹی کے جو ایتھیکل پرابلمس ہیں، سوسائٹی کی جو فریڈم کے پرابلم ہیں، وہ ہر ایک انسٹیٹیوشن میں پرمیٹ ہوتے ہیں اور ان کو نیگیٹیولی انفلوئنس کرتے ہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اوور آل ہمیں ایک ریسرچ کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، ہمیں ریسرچ فنڈنگ بڑھانی ہے، درست بات. کریٹیکل تھنکنگ بڑھانی ہے، اور ابو آل میں یہ عرض کروں کہ ہم نے ایک سوال لیجیے گا یہاں پروفیسر صاحب، کرنی ہے ایک سوال لیجیے گا تاکہ میں پھر عثمان کی طرف آتا ہوں. ایک بات مجھے بتائیے کہ موجودہ پاکستان کی جو کیفیت ہے، ہماری سماجی سوسائٹی کی ایک کیفیت ہے جس میں نوجوان ایک نفسیاتی ہیجان کی کیفیت میں مبتلا ہیں، اور وہ
مختلف طرح کی آئیڈیالوجیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. نوجوان کو ایک نئی نسل کو، کیونکہ آپ کا تو کام ہے، ایک عرصہ دراز زندگی گزار دی آپ نے نوجوانوں کو تعلیم دینے کے لیے، کیا کہتے ہیں کہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہمارے نوجوان کو کیا بنیادی سٹیپس جو ہے وہ فالو کرنے چاہیے، کون سا راستہ اپنانا چاہیے جس سے وہ ایسی منزل پر پہنچ سکتا ہے جہاں پر وہ صحیح اور غلط کی تمیز میں بنیادی معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے کسی ایک درست راستے کا تعین کر سکے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی میں بات کہوں گا کہ یونیورسٹیز کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ ہماری ختم ہونی چاہیے. جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، جو انٹرنیشنل فیکلٹی ہے، وہ یہاں آئیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آئے، لیکن انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تب آئے گا جب ہمارا ٹالرنٹ کلچر ہوگا، جب ہم دوسرے کلچرز کی رسپیکٹ کریں گے. ایک بڑی بنیادی بات جو ہمیں سیریس پرابلم ہے، مثال کے طور پہ چند سال پہلے جب میں پنجاب یونیورسٹی میں ڈین فیکلٹی آف سائنس تھا، تو ایک نائجیریا کی خاتون ہمارے پی ایچ ڈی کرنے آئی، تو ہر روز اسے کلی کلی کہتے تھے لوگ. اب یہ چیز کسی کے کلر پہ اس طرح کومنٹ دینے اور کلچرل انٹالرنس شو کرنی. اب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں کوئی کنٹین پہ بیٹھ کے ڈفرینٹ طریقے سے کھا رہا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو فوڈ کنزمپشن پیٹرنز ہیں اسی کے طریقے ہر کو، تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو بیسک کرٹسی ہے، بیسک ٹالرنس ہے ٹو ادر کلچرز، دیکھیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک پاسپورٹ ہے، لائسنس ہے. ہماری انفارچونیٹلی اس وقت یونیورسٹیز انٹرنیشنل آئسولیشن کا شکار ہیں. ہماری بہت سی یونیورسٹی جو آج سے 20-25 سال پہلے ان میں سائزیبل نمبر آف انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے، وہ بڑھنے کے بجائے کم ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان کی انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہم نے انکریز کرنی ہے. نمبر 2 یہ ہے ویری کہ امپورٹنٹ دوسری ایشو، بات کہ ہم نے انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ایشو آپ کا بڑے اور اچھا. پروفیسر صاحب فار ادر کلچر. ٹھیک ہے عثمان، ایک کوئک اس کی جانب بڑھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں نئی فیلڈ انٹرنیشنل آ رہی ہیں، جیسے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ گئی ہے، ڈیٹا انالیسز آ گیا، یا بلاک چین کی ڈگریز آ گئی ہیں، ان کو ہم پاکستان میں اڈاپٹ نہیں کر پا رہے. پاکستان اتنے جلدی میں نہیں ان تک پہنچ پا رہا، اور ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں، کیونکہ یہ مارکیٹ نے ڈیزائن کی ہیں ڈگریز، اس سے ایکسپاؤنڈ ہوئی ہیں کیونکہ ریکوائرمنٹ پیدا ہوئی ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں بہتری پیدا ہوگی، یا انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے ساتھ جو ایم او یو پروگرام پاکستان میں چل رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا ہے؟ کیسے ہم ان ڈگریز تک پہنچیں گے؟ یہاں پر ایک بچہ ابھی بھی اے سی سی اے کر رہا ہے، اور وہاں پر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اے آئی کے ذریعے ساری اکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. ہم اس اے آئی کے اس زمانے کے اندر اپنی یونیورسٹیز کو کیسے آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ لوگوں کا پہلے ڈسکشن ہو رہا تھا اس سے میں بلڈ آن کروں گا. دیکھیں مسئلہ جو ہے نا پاکستان کا، وہ آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ ہماری بجٹ کی ایلوکیشن دیکھ لیں نا، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا پاکستان ایز اے کنٹری ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. ہمارا کتنا ڈیفینس کو بجٹ جا رہا ہے، کتنا ایجوکیشن کو جا رہا ہے، کتنا ہیلتھ کو جا رہا ہے. تو جس پرسنٹیج کے حساب سے ہمارے یہاں بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے ایجوکیشن کو، میرے خیال سے اتنی ہی یہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اتنی ہی تعلیم پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اس سے ایک اور چیز ہو کیا رہی ہے کہ جب انڈسٹری کو کوئی فریش گریجویٹ چاہیے تو اس کی پہلی پریفرنس یہ ہے کہ مجھے ایسا کوئی یو کے المنائی مل جائے یا کسی اور ملک کا مل جائے جو وہاں سے پڑھ کے آیا ہوگا، اس نے انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی لیا ہوا ہوگا، اس نے کرٹیکل تھنکنگ بھی ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہوں گی. تو یہ ایک وجہ، یہ ایک نارمل ہمارا پوائنٹ ہوتا ہے جب کوئی پوچھتا ہے کہ ہم یو کے کیوں جائیں، تو ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ یو کے جا کے واپس پاکستان آئیں گے تو آپ کی جاب اپرچونیٹیز بڑھ جائیں گی. تو یہ ایک چیز میں اس وقت سے سوچ رہا تھا جب آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں بہت سیریس نہیں لیا جا رہا ہے ایجوکیشن کو. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں سیریس لیا جاتا ہے ایجوکیشن کو اور وہ بجٹ اویلیبل ہوتا، تو ہمارے پاس بھی ریسرچ کی وہ فیسلٹیز ہوتی جو کہ پاکستان سے باہر آپ کو یونیورسٹیز میں دیکھنے کو ملتی ہیں. ہم ابھی بات کریں اے آئی اور نیو فیلڈز کی، ابھی تو جو ہماری پرانی فیلڈز ہیں، بڑی صحیح بات کر رہے تھے پروفیسر صاحب کہ ہمارے پاس کنٹریبیوٹ کرنے کو اس میں ہے کیا، مطلب دنیا یا پاکستان میں بھی لوگ ہماری ریسرچ کو کیوں دیکھیں گے. تو ابھی پہلے پرانے مسئلوں کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہم آ جائیں، دنیا کی سپیڈ میں آ جائیں. لیکن یہ جو نئے چینلز آ رہے ہیں، نئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ فیسلٹیز نہیں چاہیے. ایک اور چیز میں بھی نوٹ کر رہا تھا، ابھی ہماری ایک فیلوشپ ہوتی ہے چارلس والیس پاکستان ٹرسٹ فیلوشپ، اس کے انٹرویوز ہو رہے تھے. تو اس میں ریسنٹلی ڈاکٹرس کے میں انٹرویو کر رہا تھا جو فیلوشپ کے لیے جانا چاہتے ہیں.
بہت اچھی پیمانے پہ جو ہے ریسرچ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، لیکن وہ ان کولیبریشن ہو رہی ہے دوسرے یونیورسٹیز کے اور دوسرے ملکوں کے ڈاکٹرز کے ساتھ. اور کوئی تو وجہ ہوگی جو یہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں اور جو انٹرنیشنل ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستانی ڈاکٹرز کے ساتھ، پاکستانی ریسرچرز کے ساتھ مل کے ریسرچ کریں. تو یہ ایک کوئی نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسی ریسرچز ہو رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں انٹرنیشنل پبلیکیشن جرنلز میں بھی ہماری پبلیکیشن جا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ عثمان خالد، آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر زکریا ذاکر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. کہ جو پروگرام آپ تک ہم لے کر آئے ہیں، ایجومیشن کنسلٹنسی سروسز نے اس کو سپانسر کیا ہے پروگرام کو، اور جو پاکستان میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریکروٹمنٹ کے حوالے سے یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو ایس اے کام کرتے ہیں. ڈی ایچ اے فیز 6 ان کا لاہور میں آفس ہے، 103 بلڈنگ، اور نمبر ہے 0300255405. خواتین و حضرات، جو بات آج کے اس پروگرام کا لب لباب نکالا جائے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن جو پاکستان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے، اس ایجوکیشن کا پاکستان کے انوائرمنٹ کے اوپر ایک خاص فرق ضرور پڑ رہا ہے، اور اس میں بہت بہتری آ رہی ہے، مگر بہتری کی گنجائش ابھی بھی بہت زیادہ ہے. جس بات کی جانب جو نشاندہی عثمان خالد نے کی ہے اور پروفیسر زکریا ذاکر صاحب نے کی ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ابھی بہت زیادہ محنت درکار ہے. ایجوکیشن سسٹم ہی ہے وہ جو کہ ہمارے ملک اور قوم کو ایک شکل، ایک صورت دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایک اپنے مستقبل کی راہوں کا تعین کر کے پاکستان کو بہتر ملک بنا سکتے ہیں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.